دین کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین۔ چمڑے کے موضوع پر مسح کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 156۔ عن المغیرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأحويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایک سفر میں، تو میں نے آپ کے چمڑے کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، رہنے دو، بے شک میں نے انہیں پاکی کی حالت میں پہنا ہے، یعنی کہ وضو کر کے پہنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے ان دونوں پر مسح کر لیا۔ مطلب اس بات میں یہ ہے کہ سفر میں جب آپ کو وضو کی ضرورت پڑی، آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے سوچا کہ آپ کی موضوع اتارے ہیں، آپ پیر دھوئیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے جب اس کو پہنا تھا تو اس وقت میں باوضو تھا اور اب اس کو اتارنے کی ضرورت نہیں، اب اس پہ صرف مسح کرنے سے کام چل جائے گا۔ حدیث نمبر 157۔ عن شريح بن حانئ قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، رواه مسلم۔ حضرت شریح بن حانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ابی طالب سے چمڑے کے موضوع پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موضوع پر مسح کی مدت مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں رکھی ہیں اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات رکھی ہے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ مسافر اگر وضو کر کے چمڑے کے موضوع پہنتا ہے تو پھر اس کے بعد جب اس کو وضو ٹوٹے گا تو اس وقت سے لے کے 3 دن اور 3 رات تک وہ اسے جو ہے کہتے ہیں موزے اتار کر پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جب بھی وضو کرے گا، پورا وضو کرنے کے بعد میں پیر دھونے کے بجائے موضوع کے اوپر مسح کر لے گا۔ ہاں، جب 3 دن رات گزر جائیں گے تو پھر اس کو دوبارہ پیر دھونے ہوں گے۔ اور اگر مقیم ہے، مقیم کا مطلب جو سفر کی حالت میں نہ ہو، تو وہ شخص جو ہے اگر وضو کی حالت میں جو ہے موزے پہنتا ہے تو وہ وضو ٹوٹنے کے وقت سے لے کر 24 گھنٹے تک اس پہ مسح کر سکتا ہے، جب اس کو وضو کی ضرورت پیش آئے۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کو موزے اتار کر دوبارہ پیر دھونے ہوں۔